جن لوگوں میں اعتماد کی کمی ہوتی ہے وہ ہمیشہ دوسروں کی تذلیل کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں۔ بہترین پانے کے لیے بہترین بننا پڑتا ہے، کیونکہ پاک تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی بھی طرح کے فائدے اور مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی زندگی درد کے احساس کے بغیر گزری ہے تو شاید آپ ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے۔ بھروسہ ہمیشہ خود پر کرو، کیونکہ خود پر بھروسہ طاقت ہے اور دوسروں پر بھروسہ کمزوری ہے۔ لوگوں کو اب سے نہیں آپ کے پاس چیزوں سے مطلب ہوتا ہے۔ اگر کسی مقام پر خود آپ کو اپنی اہمیت بتانی پڑ جائے تو سمجھ لو کہ اس جگہ پر آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ یہ تباہ کن سوچ اپنے اندر سے نکال دو کہ میرے حالات نہیں بدل سکتے۔ جو شخص ناکامی کا استقبال کرنا جانتا ہو اسے کوئی انسان کامیابی سے نہیں روک سکتا۔ اداس رہنے کی ان گنت وجہوں کے بیچ خوش رہنے کی ایک وجہ ڈھونڈنا ہی زندگی ہے۔ عربی کی ایک خوبصورت کہاوت ہے کہ آپ جب چاہیں دور تو جا سکتے ہیں، لیکن آپ جب چاہیں قریب نہیں آ سکتے۔ جب مالدار لوگ اپنے مال کو اپنے آپ تک محدود کر لیتے ہیں تو غریب کی غربت میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جھوٹے انسان کی سچی بات پر بھی کسی کو یقین نہیں آتا۔ علم وہ نہیں جو آپ نے سیکھا ہے، علم تو وہ ہے جو آپ کے عمل اور کردار سے ظاہر ہو۔ سچی محبت وہ نہیں جو لفظوں میں کہی جائے، بلکہ وہ ہے جو خاموشی میں محسوس کی جائے۔ بعض اوقات سب سے بڑی ہار یہ ہوتی ہے کہ تم جیت کر بھی خوشی محسوس نہ کرو۔ لوگ لفظوں سے کم اور رویے سے زیادہ پہچانے جاتے ہیں۔ دل کے زخم دکھائی نہیں دیتے مگر سب سے زیادہ تکلیف دیتے ہیں۔ انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا اور نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ بعض رشتے ختم نہیں ہوتے، بس خاموش ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی تمہاری عزت نہ کرے تو اس سے محبت کرنا خود کی توہین ہے۔ جو سب سے زیادہ اپنی جہالت سے باخبر ہے وہی سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ انسانوں کے وسیع سمندر میں ہر آدمی ایک جزیرے کی طرح تنہا ہے۔ ایک چینی کہاوت ہے کہ اگر تم کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کو مچھلی دینے کی بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دو۔ آپ کی حیثیت کیا ہونی چاہیے یہ آپ کو طے کرنا ہے، کسی اور کو نہیں۔ اگر قیدیوں کو اپنے ووٹ سے اپنا جیلر منتخب کرنے کا اختیار مل جائے تو اس سے وہ آزاد نہیں ہو جائیں گے۔ ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت اور تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ چیزوں کو نظر انداز کرنا سیکھو، یہ پرسکون رہنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ناکامی یہ نہیں کہ اب گر جاؤ، بلکہ ناکامی تو یہ ہے کہ اب دوبارہ اٹھنے سے انکار کر دو۔ دانشمند آدمی کبھی تکلیف کا رونا نہیں روتا، بلکہ تکلیف کو دور کرنے میں خوشی سے مصروف عمل ہو جاتا ہے۔ برا وقت اکثر وقت کے برے استعمال کی بدولت آتا ہے۔ جہاں صرف جہالت ہی خوش رکھ سکتی ہو وہاں عقلمند ہونا بے وقوفی ہے۔ بہتر اور مفید چیزوں کی تلاش کا جذبہ ہر انسان میں موجود رہتا ہے۔ ہمیشہ وہی لوگ آپ کے مقابلے میں آئیں گے جن کی پہچان آپ کی وجہ سے بنی ہوگی۔ کامیاب ہونا ہے تو سب سے پہلے اپنے اندر کے ڈر کو باہر نکال پھینکو۔ زندگی میں اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ اگر آپ ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہو جو آپ کو پریشان کرتی ہیں تو آپ کو جگہ بدلنے کی نہیں، خود کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ انسان کو اتنی سمجھ ضرور ہونی چاہیے کہ اسے کب بولنا چاہیے اور کب خاموش رہنا چاہیے۔ اس شخص کی قدر کرو جو مشکلات سے لڑتا ہے، محنت اور کوشش آپ کو وہ سب دیتی ہے جس کے آپ حقیقت میں حقدار ہوتے ہو۔ ہمیشہ خود کو اپنی نظر سے دیکھو، دوسروں کی نظر سے خود کو دیکھو گے تو ہمیشہ اداس ہی رہو گے۔ بہت سے لوگ اپنے آرام اور سکون کو نہ چھوڑنے کی وجہ سے بہت سی چیزوں کو حاصل کرنے سے خود کو محروم کر لیتے ہیں۔ جس انسان کا دل اور دماغ دولت کا محتاج ہو اس سے کبھی ایمانداری کی توقع نہ رکھو۔ ضرورتوں نے بہت سے لوگوں کو مطلبی بنا دیا ہے۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ انسان کی اپنی بربادی کے لیے کافی ہوتی ہے۔ جن کے پاس بولنے کو بہت کچھ ہوتا ہے وہ عام طور پر مختصر ترین لفظوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ کوئی بھی انسان اپنے مرتبوں کی وجہ سے عظیم نہیں بنتا، بلکہ کسی بھی انسان کو عظیم اس کا کردار بناتا ہے۔ بہترین گفتگو ہمیشہ وہی ہوتی ہے جس میں الفاظ کم اور دوسروں کے لیے سبق زیادہ ہو۔ کبھی کبھار بحث کرنے سے بہتر ہے جو آپ کو جیسا کہہ رہا ہے آپ ویسا تسلیم کر لو، کیونکہ وقت جو جواب دیتا ہے وہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ کبھی کبھی دعا بھی خاموش ہو جاتی ہے جب دل حد سے زیادہ ٹوٹ چکا ہو۔ اگر کسی کو چھوڑنا مشکل لگے تو سوچو کہ تمہیں تھامنے میں کتنی تکلیف ہوئی تھی۔
جب تمہیں کسی شخص پر غصہ آئے تو فوراً اس کی وہ بات یاد کرو جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو۔ اب سے جلنے والا آپ کا دوست آپ کے دشمن سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ سب سے بڑا چور وہ ہے جو آپ کا وقت ضائع کرتا ہے۔ جس انسان کے خواب چھوٹے ہوں وہ ہمیشہ غریب ہی رہتا ہے۔ سست لوگ زیادہ کام کرتے ہیں، ان کی کاہلی انہیں کام کرنے کے تیز ترین اور آسان ترین طریقے تلاش کرنے کے قابل بناتی ہے۔ تنہائی کچھ لوگوں کو برباد کر دیتی ہے اور کچھ لوگوں کی کامیابی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ کسی انسان کے دل میں اس دنیا کی جتنی زیادہ اہمیت ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ پریشان ہوگا۔ جب آپ کا رویہ لوگوں کی توقعات کے مطابق نہیں ہوتا تب ان کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی ترقی کا جائزہ لو، آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ وہی زندگی گزار رہے ہو جس کے آپ نے کبھی خواب دیکھے تھے۔ جو لوگ اب سے حسد کرتے ہیں ان کو پہلی نظر میں پہچانے کے 3 بہترین طریقے۔ نمبر 1، زبردستی کی مسکراہٹ۔ یہ لوگ آپ کی خوشی میں مصنوعی مسکراہٹ دیتے ہیں مگر ان کی آنکھیں اور انداز جلن ظاہر کرتے ہیں۔ نمبر 2، آپ کی ناکامی پر اندرونی خوشی۔ آپ کی پریشانی پر بظاہر ہمدردی دکھائیں گے مگر طنزیہ جملوں نظروں سے خوشی چھپا نہیں پائیں گے۔ نمبر 3، آپ کی کامیابی کو معمولی دکھانا۔ یہ لوگ آپ کی محنت کو قسمت چھوٹا معاملہ کہہ کر نظر انداز کرنے کی کوشش کریں گے۔ مشکل اپنے ساتھ آسانی بھی لے کر آتی ہے لیکن لوگ صرف مشکل کو دیکھتے رہتے ہیں، آسانی کو نہیں دیکھتے۔ انسان کو مشکلات اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا کہ ان کے بارے میں سوچنا نقصان پہنچاتا ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ انسان کا پختہ ارادہ ہی اس کی مدد کرتا ہے۔ وقت اور حالات کبھی بھی کسی کے اصل چہرے کو چھپا نہیں سکتے۔ جسے تمہاری فکر نہ ہو اسے اپنی زندگی میں جگہ دینا بیکار ہے۔ کوئی بھی انسان اپنی سوچ سے مختلف کبھی نہیں بنتا۔ یہ 2 چیزیں ہر انسان کی سب سے بڑی دولت ہیں، ان پر کبھی بھول کر بھی سمجھوتا مت کرنا۔ نمبر 1، ہمت۔ یہ وہ اندرونی طاقت ہے جو مشکلات کے باوجود آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ ثابت قدم رہنا اور درست فیصلے کرنا ہمت کی نشانی ہے۔ نمبر 2، حوصلہ۔ یہ وہ جذبہ ہے جو مشکلات میں بھی مثبت رہنے اور آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ ناکامی کے بعد دوبارہ کوشش کرنا حوصلے کی علامت ہے۔ جس انسان کے ساتھ تم نفرت کرتے ہو اس کی دشمنی سے ہمیشہ خود کو محتاط رکھو۔ اگر آپ اپنی زندگی سے بہت زیادہ مایوس اور نا امید رہتے ہو تو یہ 2 کام آج ہی چھوڑ دو۔ نمبر 1، لوگوں سے حد سے زیادہ توقعات رکھنا۔ نمبر 2، کسی کام میں ناکام ہونے کے بعد دوسروں کو قصوروار ٹھہرانا۔ اپنے فائدے کے لیے کام کرنے والا انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ سخت الفاظ ہمیشہ وہ شخص استعمال کرتا ہے جس کے پاس آپ کو دینے کے لیے دلائل بہت کم ہوں۔ 3 نیکیاں جن کو کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ 1، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا۔ 2، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا۔ اور 3، کسی کے گناہ کا پردہ رکھنا۔ آنکھ دل کا دروازہ ہے اور سبھی آفات وہاں سے انسان کے دل میں داخل ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جمعہ کا دن بھی کتنا افضل ہوتا ہے کہ اس دن جہنم کی آگ نہیں جلائی جاتی۔ اللہ اس دن کے صدقے ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ پاک، اے رب العالمین، بے شک زمین و اسمان میں تیری بادشاہی ہے۔ اپنے حبیب نبی کریم کے صدقے ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں آسانیاں عطا فرما اور ہمارے حال پر رحم فرما۔ آمین سم آمین۔